اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غنی نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں. اب مصنف کافیہ علامہ ابن حاجب رحمۃ الرضوان غیر منصرف کی تعریف فرماتے ہیں. غیر المنصرف ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منہما تقوم مقامہما. غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں دو علتوں نو علتوں یا ایک ان میں سے نو علتوں سے یا ایک ان میں سے جو قائم مقام تو کہ ہو. غیر المنصرف بیشتر معرب کی تفصیل میں منصرف اور غیر منصرف کا ذکر ہو چکا. معرب کی تفصیل میں منصرف اور غیر منصرف کا ذکر ہو چکا ہے. فالمفرد المنصرف میں منصرف کا اور غیر منصرف بالضمۃ والفتحۃ میں غیر منصرف کا. تو معرب کی تفصیل میں منصرف اور غیر منصرف دونوں کا ذکر ہو چکا. جس سے معلوم ہوا کہ معرب کی دو قسمیں ہیں منصرف اور غیر منصرف. لہذا اب یہاں سے مصنف الرحمہ تعریف بیان فرماتے ہیں. چونکہ غیر منصرف بنسبت منصرف قلیل تھا اور غیر منصرف کی معرفت سے منصرف کی معرفت بئی طور حاصل ہو جاتی تھی کہ منصرف وہ ہے جس میں نو علتوں سے یا ایک نو علتوں سے جس میں نو علتوں سے دو یا ایک قائم مقام دو نہ ہو منصرف. لہذا غیر منصرف کی تعریف پر اتفاق کرتے ہوئے فرمایا غیر منصرف معافی ہے. منصرف کی تعریف نہیں کی اور غیر منصرف کی تعریف کی کیونکہ غیر منصرف کی تعریف سے منصرف کی تعریف خود واضح ہو جاتی ہے. سوال یہ تعریف دخول غیر سے ماننے نہیں کیونکہ ضربت پر صادق آتی ہے دو علتیں تو اس میں دو علتیں پائی جاتی ہیں. دو علتیں پائی جاتی ہیں کیا وزن فعل اور تانیث دو علت ہو گئی. اس کے باوجود غیر منصرف نہیں بلکہ مبنی ہے. جواب یہ کہ تعریف میں ما سے مراد اسم ہے اور ضربت اسم نہیں لہذا تعریف میں وہ داخل ہی نہیں ہوا. پھر سوال ہوا کہ سوال تعریف دخول غیر سے معنی نہیں اس لیے کہ ہزارے جو یمامہ اور بصرہ کے درمیان واقع ایک پہاڑ کا نام ہے اس میں دو علتیں علمیت اور تانیث پائی جاتی ہیں. علمیت اور تانیث پائی جاتی ہیں. علمیت دو علتیں علمیت اور تانیث پائی جاتی ہیں تو غیر منصرف کی تعریف اس پر صادق آتی ہے حالانکہ وہ غیر منصرف نہیں مبنی ہے. جواب ما سے مراد اسم معرب ہے اور ہزارے معرب نہیں مبنی تو غیر منصرف کی تعریف میں داخل نہ ہوا اور تعریف دخول غیر سے مان رہی. اور سوال پیدا ہوا کہ قبلہ کو اگر کسی شخص کا علم قرار دے دیں اسی طرح مساوی کو
تو ان میں دو علت متحقق ہوگی، اول میں تانیث اور علمیت، اور دوم میں علمیت اور صیغہ مترجم۔ لہذا ان کو غیر منصرف کی قسم اول سے ہونا چاہیے جس میں دو علت ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو قسم ثانی سے شمار کیا جاتا ہے جس میں ایک علت قائم مقام دو علت ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ قسم اول میں علتین سے مراد وہ دو علت ہیں جو منصر میں مؤثر ہوں، اور علمیت الف تانیث اور صیغہ مترجمہ کے ساتھ مؤثر نہیں ہوتی، تو دونوں میں ایک ہی علت ہوئی جو قائم مقام دو علت ہے، لہذا دونوں قسم ثانی سے ہوئے، دونوں قسم ثانی سے ہوئے۔ ابھی لکھو سوال یہ ہے کہ لفظ نو میں دو علت مؤثرہ ہیں، مجمع ہے اور علمیت بھی ہے، پھر بھی بر مذہب مختار منصرف ہے، تو تعریف دخول غرض سے معنی نہیں۔ جواب وہ دو علت مؤثرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے شرائط کے ساتھ پائی جائیں، اپنے شرائط کے پائی جائیں، اور اجماع کی شرط یہ ہے کہ اس کا وسط متحرک ہو یا تین حروف سے زائد، اور لفظ نو میں ان دونوں میں سے ایک کوئی شرط نہیں، ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی، اسی واسطے منصرف ہے۔ سوال او واحدۃ منھا تقوم مقام، او واحدۃ منھا کہہ رہے ہیں کہ او واحدۃ منھا تقوم مقام میں قیام کی نسبت نا علت اور واحدہ قیام کی نسبت علت واحدہ، قیام کی نسبت علت واحدہ کی جانب درست نہیں، کیونکہ قیام بمعنی استعدادن جسم کے استعدادن اجسام کی صفت ہے جو جوہر ہوتے ہیں، اور علت معنی صرف از قبیل اعراض ہے۔ جواب یہ کہ قیام سے مراد وہ معنی نہیں جو اجسام کی صفت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اعتراض مذکور وارد ہو، بلکہ مراد تاثیر ہے، یعنی ایک علت اور دو علت جیسی تاثیر کرے، ایک علت دو علت جیسی تاثیر کرتی ہے۔ تعریف میں اب اسمیہ بتایا تھا، غیر منصرف ما فی علتان من تسع فوائد، جس میں دو علت ہیں، تو علت کیا بھائی، علت سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ عرف نحات میں علت کی تعریف یہ ہے، ما ینبغی ان یختار المتکلم عند حصولہ امرا یناسبہ، ما ینبغی ان یختار المتکلم عند حصولہ امرا یناسبہ، یعنی وہ چیز جس کے حصول پر متکلم کا ایسے امر کو اختیار کرنا لائق ہو جو اس کے مناسب ہو، اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، اس امر مناسب کو اور اس امر مناسب کو حکم کہتے ہیں، اس امر مناسب کو حکم کہتے ہیں، جیسے عدل اور علمیت، جیسے عدل اور علمیت وہی تعریف علت ہیں، اور عدمیت دخول کثرہ تنوین اس کا ہو، تو جب کبھی کسی مورب میں علمیت اور عدل پائے جائیں تو متکلم کی مناسبت سے یہ ہے کہ اس مورب پر کسرہ اور تنوین داخل اس کے، تو متکلم کو مناسب یہ ہے
کہ اس مورب پر کسرہ تنوین داخل نہ کرے. تو معنی کس کو کہتے ہیں؟ حکم. ما یختار المتکلم عند حصول کہتے ہیں ما یختار المتکلم عند حصولی امر یناسب، یعنی وہ چیز ہے علت جس کے حصول پر متکلم کا ایسے امر کو اختیار کرنا لائق ہو جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. اس امر مناسب کو حکم کہتے ہیں. جیسے علمیت اور عدل وہی تعریف علت ہیں، اور عدم دخول کسرہ یہ اس کا حکم ہے کہ جب کوئی کسی مورب میں دلت ہے کہ علمیت اور عدل پائے جائیں تو متکلم کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین داخل نہ کرے. کسرہ اور تنوین داخل نہ. چلو ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رسول اللہ رضوی مدرس دارالعلوم اس میں سے دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. اب یہاں سے مصنف علامہ ابن حاجب علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں وَهِيَ عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَانِیثٌ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْکِیبٌ وَالنُّونُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزْنُ الْفِعْلِ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِیبٌ. وہ 9 علتیں عدل اور وہ 9 علتیں عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور اجماع اور جمع اور ترکیب اور نون جس سے پہلے الف زائد ہو اور وزن فعل ہیں. یہ قول تقریبی ہے. پہلے آپ ایک بات اچھی طرح سے سماعت فرمائیے. فرمایا تھا کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں 2 علتیں ہوں یا ایک جو 2 علت کے قائم مقام ہو. علت سے کیا مراد ہے؟ عرف نحات میں علت کی تعریف یہ ہے ما ينبغي ان يختار المتکلم عند حصوله امرا يناسبه، یعنی وہ چیز جس کے حصول پر متکلم کا ایسے امر کو اختیار کرنا لائق ہو جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور اس امر مناسب کو حکم کہتے ہیں. جیسے علمیت اور عدل بئی تعریف علت ہیں، اور عدم دخول کسرہ و تنوین حکم کہ جب کسی مورب میں علمیت اور عدل پائے جائیں تو متکلم کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس مورب پر کسرہ اور تنوین داخل نہ کرے. مناسب یہ ہے کہ اس مورب پر کسرہ اور تنوین داخل نہ کرے. اب فرماتے ہیں وہی عدل. یہ مصرع عدل سے شروع ہوتا ہے. عدل یہ وہی مصرع میں داخل نہیں. یہ دونوں بیت ابو سعید انباری کے ہیں. ان سے پہلے ایک بیت اور ہے اور وہ یہ موانع الصرف 9 کلما اجتمعت سنتان منہا فما الصرف التصویب. چونکہ اس میں علت واحدہ کا ذکر صراحتاً نہ تھا اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے ترک فرما دیا. صراحتاً ہم نے اس لیے کہا کہ علتان سے مراد عام ہے خواہ حقیقتاً ہوں یا حکماً، اور علت واحدہ مذکورہ حکماً 2 علت ہے. تو بئی تعویل بیت مذکور میں علت واحدہ بھی مذکور ہوئی. سوال پیدا ہوا کہ ہی مبتدا ہے وہی عدل وصل. ہی مبتدا ہے جس کا مرجع 30 اور عدل وغیرہ میں سے ہر ایک خبر
یہ مبتدا ہے جس کا مرج تس اور عدل وغیرہ میں سے ہر ایک خبر، تو ہر ایک کا تس پر حمل ہوا تو لازم آیا کہ ہر ایک نو علتیں ہوں، اور یہ باطل ہے۔ یہ مبتدا ہے جس کا مرج تس ہے اور عدل وغیرہ میں سے ہر ایک خبر، تو ہر ایک کا تس پر حمل ہوا تو لازم آیا کہ ہر ایک نو علتیں ہو، اور یہ باطل ہے۔ جواب، یہ اس وقت لازم آئے گا جب ربط عطف پر مقدم لحاظ کیا جائے، جب ربط عطف پر مقدم لحاظ کیا جائے، یعنی ہر ایک کو خبر قرار دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عطف ربط پر مقدم ہے، یعنی معطوف علیہ کو معطوفات سے ملانے کے بعد مجموعہ کو خبر قرار دیا گیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا، عدل و وسع و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب ثم تراخی کے واسطے آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جمع اور ترکیب کا ثم جمع ثم ترکیبی، جمع اور ترکیب کا منع صرف کی علت ہونا 5 مقدم کی علیت کے بعد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سب علیت میں متساوی الاقدام ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ثم یہاں پر بمعنی واو ہے، ثم یہاں پر بمعنی واو ہے، اس کو بجائے واو بئی ضرورت لایا گیا کہ مصرع وزن سے نہ گر جائے، یہ بجائے واو لایا گیا، اس لیے لایا گیا کہ مصرع وزن سے نہ گر جائے۔ اب سوال پیدا ہوا، وَنُونُ زَائِدَةٌ مِّن قَبْلِ الف، زائدہ میں 2 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ نون سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو، وَنُونُ زَائِدَةٌ، نون سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو۔ دوم یہ کہ نون کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہو، صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہو، اور نون سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو، اور یہ دونوں باطل۔ اول اسی لیے کہ حال فاعل سے ہوتا ہے، حال فاعل سے ہوتا ہے یا مفعول بہ سے، اور نون نہ فاعل ہے نہ مفعول بہ، کیونکہ وہ باعتبار عطف ہے کی خبر ہے، لہذا حال کا احتمال درست نہ ہوا۔ دوم اس لیے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت نہ رہے گی، کہ موصوف معرفہ ہے والنون، اور صفت نکرہ زائدہ۔ تو جواب یہ ہے کہ زائدہ صفت ہے، زائدہ صفت ہے، اور النون موصوف پر الف لام حرف تعریف نہیں بلکہ زائدہ ہے، جو محافظت وزن کے لیے لایا گیا ہے، افادہ تعریف نہیں کرتا۔ تو موصوف اور صفت تنکیر میں مطابق ہو گئے، کیونکہ نون کا الف لام زائدہ تو وہ نکرہ ہوا، اور زائدہ بھی نکرہ، موصوف صفت میں مطابقت ہو گئی۔ قولو وحاذا القول تقریب، اس کلام کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تقریب مصدر بمعنی مقرب اسم فاعل ہے، حاذا القول تقریب، اس کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ تقریب مصدر بمعنی مقرب اسم فاعل ہے، اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ نظم حاذا موانع صرف کو
حفظ سے قریب کرنے والی ہے، کیونکہ بنسبت نثر نظم کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو پہلا معنی ہوا کہ یہ تقریب مصدر مقرب اس میں فاعل کے معنی میں، اور دوسرا یہ کہ تقریب بمعنی تحیت ہے، تقریب بمعنی تحیت ہے، کما فی القاموس، اور سبب مضاف مقدر ہے، سبب مضاف مقدر ہے، اے حاضل قول و سبب و تقریبین، یعنی یہ قول کے موانع صرف 9 ہیں، قائلین کے واسطے سبب تحیت ہے کہ ان کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں، وہی الفاظ کہ حیاکم اللہ تعالی، حیاکم اللہ تعالی، کیونکہ یہ قول افراط و تفریط سے پاک ہے اور خالی از خدشہ ہے، بخلاف دیگر اقوال کے سب مقدوس ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے، بعض نے کہا کہ موانع صرف 2 ہیں، موانع صرف 2 ہیں، ایک حکایت اور دوم ترکیب، بعض نے کہا 2، ایک حکایت اور دوم ترکیب، اور بعض نے کہا کہ موانع صرف 10 ہیں، 9 مذکورہ اور 10واں مراعات اصل، بعض نے کہا 2 اور بعض نے کہا 10، اور بعض نے کہا کہ موانع صرف 11 ہیں، 10 یہ اور 11واں شبہ الف مکسورہ برائے تانیث اور شبہ الف مکسورہ برائے تانیث، تو بعض نے کہا 2، بعض نے کہا 10، بعض نے کہا 11، اور بعض نے کہا کہ موانع صرف 13 ہیں، 11 یہ اور 12واں لزوم تانیث، تو بعض نے کیا کہا موانع صرف 13 ہیں، 11 یہ اور 12واں لزوم تانیث، جیسے الف مکسورہ الف ممدودہ میں، کہ یہ دونوں کلمہ کو وزن لازم ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ تو مصنف علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ موانع صرف 39 ہیں، یہ خالی از خدشہ ہے، کیونکہ دوسرے اقوال میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ سبب تحیت کے معنی میں ہوا۔ دوسرا معنی، ایک معنی میں تقریب بمعنی مقرب اسم فاعل، اور دوسرا معنی تحیت، دوسرا معنی ہوا تحیت۔ اچھا صاحب، ہاں، اور تیسرا معنی یہ کہ تقریب اصل میں تقریبیٌ بیائے نسبت تھا، تقریب اصل میں تقریبیٌ بیائے نسبت تھا جو محذوف ہو گئی، اور تقریبیٌ بمعنی غیر تحقیقی ہے، چونکہ یہ ہر سے ابیات معائب پر مشتمل تھے، اس لیے ناظم بئی الفاظ معذرت کرتے ہیں کہ کلام سابق تقریبی ہے، تحقیقی نہیں، جو معائب سے خالی ہوتا ہے۔ وہ معائب کیا ہے؟ معائب یہ ہیں، اول بیت کے پہلے مصرع میں موانع صرف 90 کہہ کر دونوں میں سے ہر ایک کو معنی صرف قرار دیا ہے، 9 میں سے ہر ایک کو معنی صرف قرار دیا ہے، جو خلاف تحقیق ہے، کیونکہ جمع اور تانیث بالف مکسورہ ممدودہ کے سوا کوئی تنہا معنی صرف نہیں ہوتا، 2 مل کر معنی صرف ہوتے ہیں، تو ہر ایک معنی صرف کا جز ہوا،
نیز تسا کی جگہ تسا کہنا چاہیے تھا، کیونکہ عدد جمع کے واسطے باعتبار واحد آتا ہے۔ اگر جمع کا واحد مذکر ہے تو تا کے ساتھ، اور اگر مؤنث ہے تو بغیر تا، اور موانے کا واحد معنی مذکر ہے تو تسعتن کہنا چاہیے تھا۔ اور مصرع میں کیا ہے؟ تسع، یہ بھی ایک ہوا، یہ کیا ہوا؟ اور ثانی بیت کے دوسرے مصرے میں لفظ ثم بمعنی واو استعمال کیا ہے، جو کلام عرب میں معروف نہیں۔ اور بیت ثالث کے پہلے مصرے میں النون کا الف لام زائد ہے، جس کا استعمال قیاسی نہیں ہے۔ النون کا الف لام زائد ہے، جس کا استعمال قیاسی نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ ہوگا کیا؟